اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے سورۃ الانفال، آیت نمبر 38 تا 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ کل للذین کفروا، فرمایا کل کہہ دو، للذین کفروا، للذین ان سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہہ دو اے نبی کافروں کو، ان ینتہو، ان معنی اگر، ینتہو وہ باز آ جائیں، ان ینتہو اگر وہ باز آ جائیں، یغفر تو معاف کر دیا جائے گا، لہم ان کو، ما قد سلفا، ما منی جو، قد سلفا گزر چکا، یعنی کافر لوگ اگر مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں تو ان کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پھر کریں، فقد مزت تو پس بے شک تو گزر چکی، سنت الاولین طریقہ پہلے لوگوں کا، فقد مزت سنت الاولین تو پس گزر چکی سنت الاولین طریقہ کار اولین جو پہلے لوگوں کا ہے۔ دوبارہ دیکھیں کل للذین کفروا، کہہ دو ان کافروں کو، ان ینتہو اگر وہ باز آ جائیں، یغفر تو معاف کر دیا جائے گا، لہم انہیں، ما قد سلفا جو گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ اعادہ کریں گے، اگر وہ دوبارہ کریں گے، تو فقط مزت تو پس بے شک گزر چکی، سنت الاولین سنت پہلے لوگوں کی، یعنی طریقہ پہلے لوگوں کا۔ سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، روش بھی اس کو کہتے ہیں اردو میں۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کافروں کو یہ کہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا جو انہوں نے آج سے پہلے گناہ کیے، اور اگر وہ دوبارہ اپنی غلطیوں کو دہرائیں گے تو پھر ان کو عذاب دیا جائے گا جیسے پچھلی قوموں کو عذاب دیا گیا تھا، انہوں نے نبیوں کی گستاخی کی تھی۔ وَقَاتِلُوهُمْ اے نبی جنگ کرو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے، فتنتن کوئی فتنہ، وقاتلوہم اور ان کے ساتھ جنگ کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنتن فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی، بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر جو وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو پس جان لو، وَإِن تَوَلَّوْا اگر کافر لوگ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مولاکم تمہارا مولا ہے، تمہارا ساتھی ہے، نعم المولا کتنا بہترین ساتھی ہے،
ونعم النصیر، اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ یہ 9ویں سپارے کی آخری آیات ہیں۔ کافر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر وہ باز نہ آئے فقد مضت سنت الاولین، تو بس پھر ان کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وقاتلوہم، اور اگر وہ قتال کریں گے، حتیٰ اے نبی آپ جنگ کیجئے ان لوگوں کے ساتھ، حتیٰ سر یہاں کیا تک یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے سر؟ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی مسلمانوں کے دشمن باقی نہ رہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے اور تکلیف بھی دیتے ہیں۔ وقاتلوہم، اور قتال کرو، حتیٰ لا تکونا، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے الدین، دین کلہ للہ، سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، بما یعملون بصیر، جو وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اور پھر وہ جنگ کریں، یا وہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ نافرمانی کرنے لگیں، فَاعْلَمُوا، تو پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مولاکم، تمہارا ساتھی ہے، نعم المولا، کتنا بہترین ساتھی ہے، ونعم النصیر، اور کتنا خوب مددگار ہے، یعنی کتنا خوب، کتنا بہترین ساتھی ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اب یہاں سے 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، جو کچھ، غنیمتم، تم غنیمت حاصل کرو، یعنی جنگ کے میدان میں جو کچھ تمہیں حاصل ہو جائے، من شیئن، کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُول، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنیمتم، کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن، کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں، وَلِلرَّسُول، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار میدان جنگ میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کے بارے میں چند احکامات بتائے ہیں، اور اسی نام کے ساتھ مال غنیمت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اس سورت کا نام اللہ نے مال غنیمت ہی رکھا ہے۔ تو فرمائے مال غنیمت کے کل 5 حصے کرنے ہیں۔ یہ جو 10ویں سپارے کی پہلی آیت ہے
اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کے آپ نے 5 حصے کرنے ہیں. فرمایا 4 حصے ان مجاہدین کے ہونے چاہیے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. ان میں پیدل چلنے والے کو 1 حصہ ملے گا، پیدل چلنے والے کو 1 حصہ ملے گا، سوار کو 2 حصے ملیں گے، جبکہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسلمانوں پر خرچ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا. چنانچہ 5ویں حصے کو بھی حسب ضرورت استعمال کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی ہو. تو معلوم ہوا کہ جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے. چاہے مجاہدین اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسلمان جنگ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اور انعام اس توفیق کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو پھر عطا بھی فرماتے ہیں. ان کنتم آمنتم، اب یہ مال غنیمت والی آیت دوبارہ دیکھ لیں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنیمتم، کہ بے شک جو مال غنیمت ہے، من شیئن، کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو پس بے شک اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَعْلَمُوا، جان لو، انما غنیمتم، بے شک جو مال غنیمت ہے کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور یتیموں رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی تم جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اور رشتہ داروں کا ہے اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا. ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم، ایمان رکھنے والے، باللہ، اللہ پر، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، آمنتم باللہ، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کی یعنی قرآن مجید، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں مل گئیں. اب یہاں سے وما انزلنا علی عبدنا، اس سے مراد نصرت ہے. ان کنتم، اگر تم آمنتم، ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جو ہم نے فتح بھیجی تھی، فیصلے کے دن،
اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو، یوم التقل جمعان، جس دن دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے تھیں، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس چیز کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو جب مدد پر یقین ہو چکا ہے تو پھر جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آسمانوں سے اتری ہے، تو فرمایا کہ تم اس واقعے کو دیکھ کر بھی ایمان لے آؤ. اس میں ایک طریقے سے مشرکین مکہ کو دعوت بھی تھی. فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ انتم جب تم تھے، بالعدوہ کنارے پر، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ کنارے پر تھے دور کے، والرقب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، والرقب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. اللہ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرقب اور قافلہ جو تھا، اسفل منکم تم سے نیچے تھا. فرمایا کہ ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد تو ضرور بضرور اختلاف ہو جاتا وعدے میں، یعنی مدت میں اختلاف ہو جاتا. ولیکن لیقضی اللہ، لیکن پورا کر دیا اللہ نے، امرن وہ کام، کان مفعولا جو ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں نے جو وعدہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، مسلمان چاہتے تھے کہ بغیر اسلحے کے جو لشکر ہے ان کے ساتھ لڑائی ہو، اور اللہ رب العالمین ان کو لڑوانا چاہتا تھا اسلحے والے لشکر کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین نے ان کی جنگ کروا دی اسلحے والے لشکر کے ساتھ. تو جنگ کروانے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے جنگ کروائی تو اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے تمہیں فتح دینی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اور اگر تم بغیر کانٹے والے لشکر سے لڑ بھی جاتے تو بھی تمہیں شاید تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا اور تم وہ فائدہ حاصل نہ کر سکتے، تم آپس میں تمہارا اختلاف ہو جاتا اور تمہیں فائدہ نہ ہوتا. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں فتح عطا فرمائی، تمہیں جنگ میں کامیابی عطا فرمائی. ہو سکتا ہے کہ تم جو آپس میں معاہدے کر رہے تھے بغیر اسلحے کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے، جو پلاننگ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ کر دیا جو مشکل تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے ولیکن لیقضی اللہ، تاکہ وہ پورا کر دے اللہ، امرن اپنا حکم، کانا مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا. یعنی اللہ اپنی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. لیہلکا، تاکہ وہ ہلاک ہو، من ہلکا عن بینہ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، جس نے شہید ہونا ہے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، عن بینہ واضح طور پر. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے
وہ زندہ رہے واضح طور پر، وَيَحْيَا اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ تو رہے، کافی نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر آیت پوری ہو رہی ہے. صحیح تک کافی نہیں ہے. ہاں نا آیت تو پوری ہو جائے نا. وَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خوب سننے والا ہے. اب یہ آپ کا سبق ہو گیا آج کا. کل یہ رکوع ہم پورا کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پچھلا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ دیکھ کر آئیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس میں آپ سے سوالات بھی کر سکتا ہوں. اور کوشش کریں کہ قرآن پاک جو ترجمے والا ہے اس سے ان آیات کو دیکھیں اور پھر ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.